مہاراشٹر کے احمد نگر کے سرکاری اسپتال کے ICU میں لگی بھیانک آگ، 11 مریضوں کی موت۔ مہاراشٹر کے ایک سرکاری ہاسپٹل کے ICU میں بھیانک آگ لگنے سے 10 مریضوں کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ ہفتے کی دوپہر احمد نگر سول ہاسپٹل کے ICU میں پیش آیا، جہاں زبردست آگ میں 11 مریض ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ آگ بجھانے اور پھنسے ہوئے مریضوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ دیگر وارڈوں میں پھیلنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے 4 فائر بریگیڈ بھیجے گئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق کم از کم 20 مریض ICU میں زیر علاج تھے۔ اس حادثے کے بعد کئی لواحقین نے اپنے پیاروں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ پولیس، ضلع اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے اور وہ بچاؤ اور راحت کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کے وعدے قانونی موقف نہیں رکھتے، ریٹائرمنٹ کی حد عمر میں اضافے سے متعلق درخواست پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی سنسنی خیز فیصلہ۔ چیف منسٹر کے وعدے قانونی موقف نہیں رکھتے، ریٹائرمنٹ کی حد عمر میں اضافے سے متعلق درخواست پر تلنگانہ ہائی کورٹ کا سنسنی خیز فیصلہ، جس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ حکومت کے فیصلے میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ چیف منسٹر کے وعدے قانونی موقف نہیں رکھتے، اسمبلی میں قانون بنانے جاتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی دارالعلوم دیوبند آمد کے سلسلے میں محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کا وضافتی بیان۔ عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ جس کا جی چاہے اور جب چاہے وہ وہاں آ سکتا ہے، لیکن ادارے کی پالیسی کے تحت انتخابی دور میں سیاسی لیڈران کی یہاں آمد کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے دارالعلوم دیوبند آمد کے سلسلے میں بھی اس موقف کا اظہار کیا گیا ہے۔ دیوبند ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ حال ہی میں اسد الدین اویسی سہارنپور اور مظفر نگر کے سیاسی دوروں پر آئے تھے اور دونوں مقامات پر انہوں نے باضابطہ انتخابی جلسوں میں خطاب کیا ہے۔ اس طرح ملک کے دیگر لیڈران کے بھی UP میں سیاسی دورے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا سابقہ موقف واضح ہے کہ الیکشن کے دور میں ادارے میں سیاسی رہنماؤں کی آمد کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے تحت اسد الدین اویسی کی آمد کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے لوگوں کے سامنے بھی مذکورہ موقف کا ہی اظہار کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا بھر میں متوقع اوسط عمر میں کمی ہوئی۔ ایک نئے بین الاقوامی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں دنیا بھر میں اوسط عمر میں کمی ہوئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے صحت عامہ کے شعبے کے ماہرین کی ایک ٹیم نے پروفیسر نذر الاسلام کی قیادت میں امیر اور متوسط درجے سے زیادہ آمدنی رکھنے والے 37 ملکوں کی متوقع اوسط عمر میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ اس جائزے کے لیے 2005 اور 2019 کے عرصے کو ایک معیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کا موازنہ متوقع اوسط عمر میں ہونے والی تبدیلی سے کیا گیا ہے۔ اس ہفتے سائنسی جریدے BMJ میں شائع ہونے والی مطالعاتی جائزے میں بتایا گیا کہ روس میں متوقع اوسط عمر میں سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے، جہاں مردوں میں یہ کمی تقریباً 2 سال 4 ماہ اور خواتین میں 2 سال 1 ماہ کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد امریکہ کا نمبر ہے، جہاں مردوں کی متوقع اوسط عمر میں تقریباً 2 سال 3 ماہ اور خواتین میں 1 سال 7 ماہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس فہرست میں تیسرے درجے میں بلغاریہ رہا، جہاں مردوں کی متوقع اوسط عمر میں تقریباً 2 سال اور خواتین میں 1 سال اور 4 ماہ کی کمی ہوئی۔ محققین کا کہنا ہے کہ زیر مطالعہ 37 ممالک میں سے 31 ملکوں کی آبادی کی متوقع اوسط عمر میں کمی کا رجحان نوٹ کیا گیا اور مجموعی طور پر ان ممالک کو متوقع زندگی کے 2 کروڑ 80 لاکھ برسوں کی کمی کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 6 ممالک ڈنمارک، آئس لینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، جنوبی کوریا اور تائیوان میں یا تو متوقع اوسط عمر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یا وہاں اس کی شرح میں
قدرے اضافہ نظر آیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے زیادہ تر ملکوں کو اس مطالعے میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان ملکوں کی اعداد و شمار دستیاب نہیں تھے، جبکہ ان ملکوں میں عالمی وبا کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر وہاں سے حقیقی اعداد و شمار دستیاب ہو سکے تو کورونا وائرس کے نتیجے میں عالمی متوقع اوسط عمر میں مزید کمی ظاہر ہوگی۔ سن 2019 کے آخر میں چین کے ایک شہر ووہان سے پھوٹنے والی اس وبا کے نتیجے میں دنیا بھر میں اب تک 50 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ اس فہرست میں 7.5 لاکھ سے زیادہ اموات کے ساتھ امریکہ سر فہرست ہے۔